نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری وصال فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی، اس حوالے سے دو طرح کی روایات۔ بعض روایات تو وہ ہیں کہ جن میں تذکرہ یہ موجود ہے صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کے پاس درود پاک پیش کرتے رہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں وصال فرمایا وہ حجرہ تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اسی حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر ہے، آپ کا روضہ انور ہے، اور اسی حجرے کے پاس سے ہی ابھی مواجہ شریف سے گزر کر عاشقان رسول سلام پیش کرتے ہیں۔ تو نبی جہاں وصال کرتے ہیں تو ان کے مدفن کی بھی جگہ وہی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں وصال فرمایا تو آپ کا وہی مدفن اور وہ مبارک آپ کا روضہ بنا۔ اسی حجرے کے اندر جتنے لوگوں کی گنجائش اور جگہ موجود تھی تو لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ آئے اور آ کر درود شریف پیش کرتے رہے، یوں سلسلہ یہ جاری رہا۔ اور یہ بھی روایات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ باقاعدہ نماز جنازہ ہوئی، جیسے معروف طریقے سے نماز جنازہ، اور اس میں پھر یہ تھا کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ نماز جنازہ مختلف انداز سے یہ ادا کرتے رہے، اور پھر جب ولی شرع یعنی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقرر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آخری نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پڑھی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ولی شرع، خلیفہ رسول، خلیفہ اول بلا فصل، اور آپ کے بعد پھر کسی کو یہ اجازت نہ ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگوں نے گروہ در گروہ آ کر روایت کے مطابق درود پاک اور دوسری روایت کے مطابق معروف طریقے سے نماز جنازہ ادا کی، اور سب سے آخر میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ نماز جنازہ پڑھی،